بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعروں کے ساتھ سوالات اور جوابات۔ دینوری نے مجالس میں ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ابو عمر بن عبد البر نے تمہید میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط لکھا جس میں درج ذیل سوالات پوچھے گئے۔ نمبر 1، افضل الکلام کون سا ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں کون سا ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ترین بندہ اور بزرگ ترین بندی کون ہے؟ نمبر 3، وہ 4 نفوس کون ہیں جو ہیں تو زیرو لیکن انہوں نے اپنے ماؤں کے پیٹ میں پیر نہیں پھیلائے؟ نمبر 4، وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہتی ہے؟ نمبر 5، مجرہ آمد و رفت کی جگہ کیا ہے؟ نمبر 6، قوس یعنی ڈھکن، ڈھنک یعنی کمان کیا چیز ہے؟ نمبر 7، وہ کون سی جگہ ہے جہاں آفتاب صرف ایک بار طلوع ہوا ہے اور نہ کبھی اس سے پہلے طلوع ہوا ہے اور نہ کبھی اس کے بعد طلوع ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ خدا اس کو ذلیل کرے، ہم کو ان باتوں کا کیا علم؟ آپ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھ کر معلوم کر لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا تو وہاں سے یہ جواب ملا، افضل الکلامی کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ ہے جو اللہ کی رحمت لانے میں معین ہے۔ تیسرے نمبر پر الحمدللہ، چوتھے نمبر پر اللہ اکبر اور پانچویں نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک بزرگ ترین بندہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے وجود بخشا اور پھر ان کو کچھ چیزوں کا علم سکھایا۔ اور بزرگ ترین بندی حضرت مریم علیہ السلام ہے، جنہوں نے اپنی عصمت محفوظ رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شکم میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دی۔ وہ 4 نفوس جنہوں نے اپنے ماؤں کے پیٹ میں پیر نہیں پھیلائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت حوا علیہ السلام۔ نمبر 3، ناقہ حضرت صالح علیہ السلام۔ نمبر 4، وہ مینڈا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو زمین پر گرتے ہی اژدہا بن جاتا تھا۔ وہ قبر مچھلی ہے جو یونس علیہ السلام کو اپنے شکم میں لیے دریا میں گھومتی پھرتی تھی۔ وہ باب السما، آسمان کا دروازہ ہے۔ قوس یعنی دھنک، قوم نوح علیہ السلام کے غرق ہونے کے بعد اہل زمین کے لیے امان کی نشانی تھی۔ وہ جگہ بحر قلزم کا وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سے پار ہونے کے لیے خشک کر دیا تھا اور آل فرعون کو غرق کرنے کے لیے بنا دیا تھا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹکوں کو مارنے کا حکم دیا اور اس کو شریر کہا اور فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ میں پھونکے مار رہا تھا۔ اور ایک صحیح حدیث
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گرگٹ کو پہلے وار میں مار ڈالے اس کو اتنی اتنی نیکیاں ملیں گی، اور جو اسے دوسری وار میں مار ڈالے اس کو پہلے سے کچھ کم نیکیاں ملیں گی، اور جو تیسری وار میں مار ڈالے اسے اس سے بھی کم نیکیاں ملیں گی۔ اور اسی میں وضاحت یہ بھی ہے، جو اس کو پہلی وار میں مار ڈالے اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، دوسرے میں اس سے کم، تیسرے میں اس سے کم۔ عبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرگٹ کو مار ڈالو چاہے وہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دے دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔